بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ. آج ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 45 دنوں میں 246 منشیات فروش جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ جو ہیں وہ ضمانتیں کروا کے بھی آگے ہیں. ان میں سے ایک اللہ رحم بھی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، پھر اس کا بیٹا ساگر بھی ہے. وشال کے بارے میں کہا گیا تھا کہ گرفتار ہوا لیکن وہ گرفتار نہیں ہوا تھا. اور آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں، میں اور عامر چودھری صاحب، اس وقت تک امیر گجر جو ہیں وہ تھانہ اپارہ پولیس نے اس کو اپنی تحویل میں لیا ہے. پتہ نہیں اب پرچہ ہوتا ہے یا نہیں. بہرحال ہم بات کرتے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے، پھر ان کی رہائی کے حوالے سے کہ اب کیا صورتحال ہے. تو عامر چودھری صاحب، جو اللہ رحم ہے وہ بھی ضمانت پہ باہر آ گیا ہے، پھر اس کا بیٹا ساگر بھی آ گیا ہے، تو اب تو انہوں نے کوئی ہاتھ تھوڑا کیا ہے کہ نہیں؟ نہیں سر، میرے ذرائع کے مطابق ان کا کام اب تھوڑا سے وسیع پیمانے پہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اخراجات بھی شاید ان کے بہت ہوئے ہیں تھانہ کچہری کے اندر. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ رحم بھی آج تیسرا چوتھا دن ہو گیا ہے، وہ بھی باہر ہے. اس کا بیٹا جو وہ بھی ضمانت پہ باہر ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا جو بھتیجا ہے وشال عرف بلی، اصل کام تو اس کا ہے سارا. کیونکہ جب چاچا جی اندر گئے تھے تو اس نے پیچھے اپنا کام چلائے رکھا. چاچے کا بھی سارا کام چاچے کا ہی چلاتا ہے وہ. اچھا، ٹھیک ہے. اور ان کا ایک پورا سر جی، جب یہ اللہ رحم جیل گیا، جب اس کا بیٹا گیا، اور میرے ذرائع کے مطابق اس کا پیچھے کام کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا. کام اس کا اسی طرح چلتا رہا، اور تڑا تڑ شراب، دیسی شراب بک رہی ہے. اور اس میں اب نیکسٹ ٹائم سر جی میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے پولیس اہلکار ہیں جو ان کے خاص ان کے اوپر جن کا ہاتھ ہے. کیونکہ پولیس کے بغیر بندہ جیل چلے تو کام کیسے چل سکتا ہے؟ ہاں، یہ صحیح بات. اور ابھی ترلے سے کام جاری ہے جی. اللہ رحم صاحب، ان کے بیٹے ساگر صاحب اور وشال اور بلی صاحب، ٹھیک ہے، اور ساتھ ان کا کوئی سنا ہے کوئی داماد بھی ہے شاید، تو وہ بھی پورا ٹبر ہے سارے لگے ہوئے ہیں جی تڑا تڑ. اچھا، سکون مول اسی جے سالک کالونی میں جی بالکل وہ لگے ہوئے سکون سے. اور جے سالک صاحب نے تو یہ کہا ہے جی کہ انہوں نے تو ایک ویڈیو بیان میں یہ بھی کہا تھا جی کہ وہ جی پارلیمنٹ میں جو جاتا ہے جی سارے پیسے وہ بھی حرام کے ہیں. انہوں نے تو یہ بیان دے دیا تھا جی اگر شراب ادھر حرام ہے تو سارے پیسے ادھر جا رہے ہیں، وہ بھی تو حرام ہے سارا کچھ. یہ سارے تو نہیں نہ جا رہے، یہ جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ لائسنس لیتے ہیں جی جی، تو اس کے اوپر جو پھر وہ جو شراب خریدتے ہیں وہ اس ٹیکس کی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ لیکن سر یہ مجھے میں جے سالک صاحب سے میرا سوال ہے کہ جب انہوں نے عورتوں کا اس ٹائم لائسنس کینسل کیا تھا کہ نہیں بن سکتا، جب وہ خود کہتے ہیں شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے، تو پھر مردوں کا انہوں نے لائسنس کیوں نہ بند کیا؟ نہیں، کوشچن تو یہ ہے نا کہ یہ جے سالک نہیں، ہمارے سسٹم کو جواب دینا چاہیے کہ شراب اسلام میں بھی حرام ہے، شراب کرسچینٹی میں بھی حرام ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کرسچینٹی کو آپ لائسنس دے دیتے ہیں. اور میں نے تو وہ خبریں کی ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے قادیانی بن کے جو ہے وہ پروگرام کیا، وہ لائسنس لیا انہوں نے شراب کا. اور سر میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یقین مانے کہ اتنے کوئی جو غریب غربا ہیں، جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس کاروبار سمجھ کے نا لائسنس لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے لائسنس مل جائے اور ہم اس کاروبار یہ بیچنا شروع کر دیں. 2 بوتلوں کا پہلے لیتے ہیں، پھر 4 بوتلوں کا لیتے ہیں، پھر 6 کا لیتے ہیں. اسی طرح وہ اسی کام میں وہ چلتے رہے. اس میں نقصان سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہے. دیکھیں مسلمانوں کو کس طرح جی، کیونکہ سر جب کرسچن ساری کمیونٹی یہ کام شروع کر دے گی، بیچنا ہی شروع کر دے گی، تو ان کا کسٹمر کون ہوگا؟ وہ مسلمان ہی ہوں گے زیادہ. نہیں تو پھر یہ منافقت ہے نا، کہ ہمارے سسٹم کی منافقت ہے کہ ہمارا سسٹم یہ کہتا ہے کہ جی مسلمان شراب تو پئیں لیکن شراب بیچیں نہ، حالانکہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بڑے تگڑے ایسے لوگ ہیں جو شراب بیچتے ہیں. میں بالکل ان کو بھی بے نقاب کروں گا، جو سٹی میں بھی بیچ رہے ہیں اور جو رورل ایریا میں بیچ رہے ہیں، سب کو بے نقاب کروں گا. نہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ رحم اس کے بیٹے ساگر اور وشال بلی نے اپنا کاروبار بڑھا دیا، کیا انہوں نے اب کوئی شازور اور سزوکیاں ڈال دی ہیں جو سپلائی دے رہی ہیں پورے شہر میں؟ سپلائی سر ان کی تیز ہو گئی ہے، میرے ذرائع کے مطابق کتنی تیز ہو گئی ہے. اگر پہلے وہ 20 کارٹن بیچتے تھے، ابھی وہ 40 بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب ہمارا پروگرام تو ان کو کبے کو لات پڑی اور راس آ گیا، ہم نے ادھر پروگرام کیا، ان کی مشہوری ہوگی تو ان کی تو شراب زیادہ بکنا شروع ہو گئی ہے. ان کی سر مشہوری اتنی زیادہ ہو گئی کہ جتنے بھی منشیات فروش ہیں ان کی بھی ایک انڈر ورلڈ کی ایسے دنیا ہوتی ہے نا ان کی آپس میں. ان کو پتا ہوتا ہے جی کہ میری پبلسٹی دیکھیں جی کتنی ہو رہی ہے. دیکھیں میرے دیکھیں جی اخباروں میں نام آ رہے ہیں جی، میرے دیکھیں چینلوں میں خبریں ہم لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں جی. پولیس میرے پر دعویٰ کرتی ہے جی، میں جیل چلا جاتا ہوں، واپس جیل سے آ بھی جاتا ہوں.
لیکن نہیں، میرا کام بند نہیں ہوگا. لیکن اس میں دیکھیں نا عمر چودھری صاحب، یہ جو ہمارا قانون ہے شراب فروشی سے متعلق، وہ کسی شراب فروش کو، منشیات فروش کو پھانسی نہیں دے سکتا، چاہے جائے کہ کسی پہ 9C لگے. جن پہ 9C بھی لگتی ہے نا، کچھ عرصے بعد وہ بھی رہا ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. جن پہ 1 کلو 2 کلو یہ چرس ڈال دی جاتی ہے یا برآمد ہوتی ہے، ان کو بھی سزائے موت نہیں ہوتی، وہ بھی کسی نہ کسی ابھی طریقے سر سے. میرے ذرائع کے مطابق اموائر گجر صاحب جو ہے نا، وہ اس ٹائم ابھی پرچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ان کے اوپر مقدمہ، لیکن تھانہ اپارہ کی حدود ان کی تحویل میں ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر بالکل پولیس ذرائع جو میرے ہیں وہ بالکل صحیح مجھے انفارمیشن دے رہے ہیں کہ عمیر گجر صاحب اس ٹائم تھانے کے اندر ہیں. آپ وہ دیکھیں کہ وہ پولیس ان کو چھوڑتی ہے یا پولیس ان کے اوپر FIR دیتی ہے. یہ اب گھنٹہ 2 گھنٹے بعد پتہ چل جائے گا ہمارے پروگرام کے بعد کہ ان کے اچھا، اوپر پھر FIR ہم نے یہ انکشاف کیا تھا کہ فارن آفس کا ایک بندہ اس میں ملوث ہے. پولیس نے وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایسے کاروبار جاری ہے. بالکل جاری ہے. اور پھر وہ جتنے منشیات فروشوں کے سر جی ہم نے نام لیے، سب کا کام اسی طرح جاری ہے. ایوان صدر کالونی والے بندے کے خلاف کوئی کارروائی؟ کچھ بھی نہیں. اور جو CDA کے 2 بندے آپ نے کہا تھا کہ ہم نام بتائیں گے، وہ کون کون ہیں جی؟ وہ CDA کے 2 بندے، ان کا بھی سر جی اسی طرح کام جاری ہے اور ساری ہے. ان کو بھی پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ایک حسن شاہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، CDA کے، ہاں CDA میں، اور یہ پاؤڈر کا کام کرتے ہیں. اور ان کا کام اس کے بعد ہماری خبر سے ان کے تھوڑے سے کان کھڑے ہوئے ہیں. ان کا ڈیزینیشن بتائیں. دیکھیں وہاں پہ حسن شاہ کہیں ہیں. ان کا جو پارٹنر یہ سر 14ویں گریڈ میں یا 16ویں گریڈ میں افسر ہیں، ٹھیک ہے. پولیس کے پاس پوری انفارمیشن ہے. افسر تو نہ ہوگا نا 14ویں 16ویں گریڈ، لیکن سر اپنے آپ کو تو افسر ہی سمجھتا ہے نا، جب پولیس اس کو کچھ نہیں پوچھ رہی. افسر تو سب سے بڑا، افسر تو سب سے بڑا پھر نائب قاصد ہوتا ہے، وہ سب کو آگے لگا کے رکھتا ہے. بس پھر ان کے ساتھی ہیں جی عاطف جٹ صاحب. اچھا، وہ بھی CDA کا ملازم ہے، لیکن پہلے بہت دفعہ یہ CDA سے باہر بھی ہو چکے ہیں. پھر CDA میں اندر باہر ہوتے رہتے ہیں. اندر باہر ہوتے رہتے ہیں، نوکری جاتی ہے. پر لیکن CDA کی نوکری آپ کو پتہ ہے سر پکی ختم تو نہیں ہوتی، پھر بحال ہو جاتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. اور یہ مختلف مقدمات میں اندر بھی گئے ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کے نوکری فارغ ہوئی. اور ابھی ان کا کام چل رہا ہے. ان کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب اچھے کی رپورٹ ہے. ان کے صرف کان کھڑے ہوئے ہیں، پولیس کے نہیں، ان منشیات فروشوں کے. میرے ذرائع کے مطابق ان کے کان کھڑے ہوئے نہیں، ہیں. یہ کنفرم ہے کہ صرف کان ہی کھڑے ہوئے؟ ہاں، صرف کان ہی کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری خبر چل رہی رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے؟ ہے. رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ رونگٹے تب کھڑے ہوں گے جب ہماری اسلام آباد پولیس، ٹھیک ہے، ان کو پکڑے گی، ان کے اوپر FIR دے گی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار ہم تو غلط کام کر رہے ہیں سارے. لیکن جو اسلام آباد پولیس ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی. دیکھیے اسلام آباد پولیس نے ابھی پریس ریلیز جاری کی. انہوں نے 246 ملزمان گرفتار کیے منشیات فروش، وہ بھی 45 دنوں میں، ٹھیک ہے. لیکن ان میں جتنے منشیات فروشوں کے میں نے نام لیے، جیسے شنیال عرف گٹکا ہے، ٹھیک ہے، وہ گرفتار ابھی نہیں ہوا. پہلے کسی مقدمے میں تھا، اس کے بعد نکل آیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایرک مسیح عرف کاشی کلیجا، کاشی کلیجا، آپ دیکھیں یہ اس کا بھی کام چل رہا ہے، تڑا تڑ چل رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ساری جو ہے نا دیسی شراب کا کام نہیں کرتا، یہ انگلش شراب کا کام کرتا ہے. اور اس کے جب یہ پکڑا جاتا ہے، میرے ذرائع کے مطابق اس کو جو نا بڑی بڑی کالیں آ جاتی ہیں تھانے میں، اور اس کو فوراً چھوڑ دیا جاتا ہے. باثر لوگوں کی. اور جتنی سکرین پہ جتنے منشیات فروشوں کے تصویریں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں اسلام آباد پولیس سے یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ورک کر لیں. ان 246 ملزمان میں یہ بھی جو کچھ ملزمان کے ہم نے ان کو شو کیا ہے، ان کو بھی کم از کم ان کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ جناب عامر چودھری صاحب. اللہ رحم کو جی رہائی مبارک ہو، اس کے بیٹے کو رہائی مبارک ہو. اور پھر آ کے انہوں نے کام جو ہے وہ تیز کر دیا، چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے. پھر ہمارے جو رند دوست ہیں جنہوں نے پینا پلانا ہوتا ہے، وہ بھی اپنا کوٹا پورا کر رہے ہیں تاکہ ان کا الکوہل لیول جو ہے رمضان میں کہیں ڈاؤن نہ ہو جائے. جس طرح شوگر ڈاؤن ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے رند دوست جو پینے پلانے والے مے خانے کے جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، ان کا الکوہل لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس لیے وہ اپنا الکوہل لیول بلند کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ رکھے اور ان کے بیٹے ساگر کا کام تیزی سے جاری ہے. اور وشال اور بلی جو ہے وہ بھی مختلف سیکٹروں میں میاؤں میاؤں کرتی پھر رہی ہے کہ شراب لے لو، شراب لے لو. تو یہ دھندا ہے پر گندا ہے. لیکن اب ہم اگلا پروگرام یہ بتائیں گے آپ کو کہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ 246 انہوں نے منشیات فروش گرفتار کیے ہیں. تو عامر چودھری صاحب پتہ لگائیں گے کہ 246 میں سے کتنے لوگ ضمانت کروا کے آ چکے ہیں. شمشاد مانگٹ اور عامر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.